شاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی میں کچھ چینجز آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے تک اسلام آباد کو بند رکھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی یا بیک فائر ہو جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا بیسیکلی موٹیو یہ ہے کہ وہ اب جب رستے بند ہوں گے تو وہ یہ بیانیہ بنائیں گے، دیکھیں کہ ہماری بجائے حکومت نے خود رستے بند کر کے عوام کی جو زندگی ہے جیرن بنا دی ہے۔ اب وہ اس اسٹریٹجی پہ چل پڑے، کیونکہ انہوں نے جب ریاستی انتظامات کو دیکھا ہے تو وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس ریاستی انتظامات کے خلاف مزاحمت کر سکیں، تو اسی لیے وہ اس اسٹریٹجی پر آنا چاہتے ہیں اور اس میں سے راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم خرامہ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف نکلیں گے، اور اتنے دن جب رستے بند آئیں گے ہوں گے تو حکومت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بلیک میل ہو جائے اور وہ کوئی بات چیت کا راستہ نکل آئے، وہ کہیں نہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، مطلب وہ ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پر اس کو استعمال علی کرنا شاف صاحب، چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر علی امین گنڈا پور فیس سیونگ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور تو مسئلہ نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے، جنہوں نے ان کے اندر جو ہوا بھر دیتے ہیں۔ ایک تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، وہ ہوا بھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب چونکہ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ رہا ہو کر آ گئی ہیں تو چیزیں ان کے پاس چلی گئی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہو گئے، ان کے پاس کوئی خاص اتنی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ پاور جو ایک پارٹی پہ تسلط تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو وہاں پر ان کی وزارت اعلیٰ تھی وہ بھی بے اثر ہو گئی، وہ بھی معاملات وہی دیکھ رہی ہیں۔ تو اب ان میں جو ایک ہوا بھرنے کا، آپ اس کو کہہ لیں چابی دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ تیز ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ فیس سیونگ کے لیے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں بیسیکلی ان کا معاملہ ہے۔ گنڈا پور صاحب تو ویسے مجبور، ہاں وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ آئے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، ڈی چوک تو نہیں پہنچ پائے، وہ جو ان کے نعرہ تھا، وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تو اس کو نہیں پورا کر پائے۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ فائنل کال ہے، اس فائنل کال کے لیے عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں وہ پیچھے ہیں، کیونکہ وہ بھی قافلے کا حصہ ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کے اور میرے سامنے ہمیں صاحب کو دکھانے کے لیے تو انہوں نے گنڈا پور صاحب کو لگایا ہوا کہ وہ لیڈ کریں، لیکن حقیقت میں لیڈ جو کر رہی ہیں وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں، جو کہ قافلے کے اندر ہیں، وہ دوسری گاڑی میں ہیں۔ تو یہ معاملہ، اصل معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، وہ کس اسٹریٹجی پہ وہ قوم کے بچوں کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 9 مئی کی طرف طرح کچھ دوسرا سانحہ کروانا چاہتے ہیں، چونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے قافلے میں مسلح لوگ بھی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کے صوبے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ ابھی غریدہ صاحبہ نے بھی بات کی، کرم کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے ایک انسانی سانحہ ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہاں پر جائے، وہاں پر معاملات کو دیکھے، ٹیک اپ کرے، لوگوں سے بات کرے، اس کے بعد وفاق کی ذمہ داری آتی ہے۔ لیکن وہ معاملہ بھی اپنے گھر کا معاملہ جو ان کے گھر کی لڑائی ہے وہ معاملہ بھی یہ وفاق کے گلے ڈال کر کے اور جو ہے وہ یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ گھر کی لڑائی کو بھی وفاق پر ڈال دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی سر موجود رہیے گا۔